فرماتے ہیں کہ اس بات پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، یعنی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں نے، بہت سارے نہیں، ایک شخص نے بالخصوص ہندوستان کے اندر فرشتوں کے وجود کا انکار کر دیا۔ بہت پڑھا لکھا انسان، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی اور اس نے سورہ فاتحہ کے ہی تفسیر میں اس بات کا انکار کیا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نیکی کرنے کا شوق اور جذبہ ہے، یہی اسی کو فرشتہ کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگا۔ تو اس لیے آپ فرما رہے ہیں عقیدہ کہ ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ نیکیوں کی طاقت کو فرشتہ نہیں، بلکہ فرشتہ جو ہے ایک مخلوق ہے، جنات ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے۔ فرماتے ہیں ان کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، ان کی پیدائش نور سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے، آگ سے نہیں۔ جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، انسان کو آگ، پانی، ہوا اور مٹی، چار چیزوں کو ملا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور نور سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہر شکل اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قدرت اور اختیار دیا ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کسی بھی شکل میں آ جاتے ہیں، کوئی بھی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یہ ضروریات عقائد میں سے۔ اور ان کا بدن ہی ان کے لیے لباس کا کام کرتا ہے، ان کا بدن ہی ان کے لیے لباس کا کام کرتا ہے۔ وہ الگ سے لباس نہیں پہنتے، بلکہ ان کا نورانی بدن ایسا ہے کہ ان سے بے پردگی کا کوئی گمان نہیں ہوتا، بلکہ لباس ہی ان کا بدن جو ہے، لباس ہی کا کام کرتا ہے، بدن ہی۔ جیسے کہ مچھلیوں کے اوپر سہرا لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے بدن کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور مچھلیاں پوری طرح سے سہرے میں ڈھکے رہتی ہیں۔ جانوروں کے پورے جسم پر بال، اللہ نے کھال پھر بال لگایا ہوا ہے۔ اسی طریقے فرشتوں کا جسم ہی، ان کا بدن ہی ان کے لباس کا کام دیتا ہے۔ اب فرماتے ہیں فرشتوں میں مذکر اور مؤنث نہیں ہے، یعنی مرد اور عورت اس طرح سے اس میں نہیں ہے، بلکہ سب کے سب جو ہے فرشتے ایک ہی مخلوق ہیں، اور ان میں توالد اور تناسل کا سلسلہ نہیں پایا جاتا۔ اس میں یہ نہیں کہ ایک فرشتے سے دوسرا فرشتہ پیدا ہوا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اپنی قدرت کاملہ سے۔ فرشتوں میں میاں بیوی نہیں ہے، شوہر اور عورت، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدہ آسمان و زمین بلکہ تمام اجزائے عالم پر فرشتے موکل ہیں، تمام ہر عالم میں، زمین پر بھی، آسمان پر بھی، پہاڑ پر بھی، درختوں پر بھی، سمندر پر بھی، آسمانوں پر بھی، بادلوں پر بھی، ہر اجزائے عالم، جتنے بھی عالم ہے، تقریباً 18,000 عالم ہیں، ہر عالم میں، زمین کے نیچے بھی، پانی کے اندر بھی، ہواؤں میں، دھوپ میں، چھاؤں میں، ایک ایک انسان کے ساتھ کئی کئی فرشتے اللہ نے لگائے ہیں۔ ہر فرشتوں کا کام الگ الگ ہے، ہر فرشتے کا مقام الگ الگ ہے۔ کوئی جماعت در جماعت فرشتے ہیں جو ایک ہی کام سب مل کے کرتے ہیں، کوئی ایک ہی فرشتہ ہے جو بہت سارے کام کرتا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں آسمان و زمین بلکہ تمام اجزائے عالم، عالم کے ہر حصے پر، اجزائے عالم یعنی جیسے اجزائے بدن، ہمارا جسم ہے، اب ہمارے ہاتھ اس کے اعضاء ہیں، پیر اس کے اعضاء ہیں، ہمارا منہ، ناک، کان، پیشانی، آنکھ، یہ تمام چیزیں ہمارے جسم کے اعضاء ہیں۔ تو تمام عالم کے اعضاء پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، اجزائے عالم پر مربی اور نگہبان ہیں، اور تمام عالم کے ہر حصے پر وہ مربی اور نگہبان ہے اللہ کے حکم سے۔ وہاں پر وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں،
جہاں جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے، ایک ایک آدمی پر کئی کئی فرشتے مقرر ہیں، ایک ایک آدمی پر، ایک ایک انسان پر کئی کئی فرشتے اللہ نے لگائے ہیں، جس میں سے اکثر 2 فرشتوں کو لوگ جانتے ہیں جو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین یعنی ہمارے اعمال لکھنے والے، داہنے شانے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اور بائیں شانے پر، کندھے پر برائیاں لکھنے والا۔ اس کو تو ہر کوئی جانتے اور جاننا چاہیے۔ علاوہ اس کے بہت سارے فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ جب اچھے سے وضو کر لیتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو اس کے ساتھ میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 18 فرشتے اور لگا دیتا ہے، صرف وضو کر لینے کی وجہ سے، جو اس کو گناہوں سے، بدخیالی سے، ان چیزوں سے بچاتے رہتا ہے۔ آنکھوں کے پلکوں پر، بھووں پر فرشتے ہو جاتے ہیں ایکسٹرا، لبوں پر فرشتے، ناک کے نتھنے پر فرشتے، کان پر فرشتے۔ یہ وضو کرنے کی برکت سے اتنے فرشتے اور اضافہ ہو جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں کو بہکنے سے روکتے رہتے جب تک وہ وضو سے رہتا ہے، کان کو برائی سننے سے بچاتے رہتے ہیں جب تک وضو سے رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وضو جو ہے، یہ جب باوضو انسان رہتا ہے تو اس پر شیطان کا حربہ جلدی سے نہیں چلتا، اس کا زور جلدی سے نہیں چلتا، کیونکہ فرشتے نگہبانی کرتے رہتے ہیں وضو کرنے کی وجہ سے۔ جیسے کہ انسان وہی ہے، گھر مکان وہی ہے، بستر وہی ہے، سب کچھ ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ مچھردانی لگا لیا تو مچھر اس پہ نہیں آ پاتا نا۔ وضو کر لیا، گویا کہ اس نے مچھردانی لگا لیا، ایک کھول لگا لیا اس کے اوپر جو ہے، تو اس طریقے سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے جب تک باوضو رہتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ایک آدمی پر کئی کئی فرشتے مقرر ہیں، یہ عقیدہ رہنا چاہیے۔ یہ بات عقیدے کی چل رہی ہے، صرف معلومات حاصل کرنے کی نہیں ہے۔ میں بہت جانتا ہوں، ایسا نہیں، صرف جان لینا کافی نہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہیں، فرشتے ہیں، اور ایک ایک آدمی کے ساتھ کئی کئی فرشتے ہیں۔ کچھ مخصوص فرشتے ہیں جن کے کام مخصوص ہے، کچھ فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمام مخلوقات کے 10 حصے مان لیے جائیں، تمام مخلوقات کے 10 حصے مان لیے جائیں، تو اس کے 9 حصے صرف فرشتے ہی ہیں۔ اللہ اکبر، اتنے فرشتے ہیں۔ 18,000 مخلوقات کے اگر 10 حصے ڈیوائیڈ کیے جائیں، تقسیم کیے جائیں، تو اس میں 9 حصے خالی فرشتے ہیں۔ اتنے فرشتے اب اندازہ لگاؤ، یہ اربوں خربوں مخلوقات ہیں، یہ خالی ایک حصہ ہے سمجھو، اور 9 حصے، اس سے 9 گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام، یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اور یہ یقین رکھنا ضرور، ورنہ بعض لوگوں نے بعض لوگ اس پر بھی عقیدے کھو بیٹھے کہ کچھ لوگوں نے کہا فرشتے نہیں ہیں۔ ان سے پوچھا کیوں نہیں ہے، کیوں تم انکار کرتے ہو؟ ہوتے تو نظر آتے۔ اللہ یعنی انہوں نے فرشتوں کو دیکھا نہیں تو انکار کر دیا۔ ایسی بہت ساری چیزوں کو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور سب سے بڑی بات ہے، اللہ کو کس نے دیکھا ہے ہم میں سے؟ تو کیا اللہ کا انکار کر دیں گے؟ کوئی اگر یہ کہے بھائی تمہارا رب اگر تمہارا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، تو کیا اس کے سوال کا ہم جواب دینے بیٹھیں گے یا ہم ایمان کا انکار کر بیٹھیں گے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہم کو دکھائی دے وہ چیز ہے، اور جو نہ دکھائی دے وہ نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو فرشتے ہیں، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہم کہتے آمنت باللہ، فقط نہیں کہتے آمنت باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لاتے ہم، اور اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ خالی ہم جانتے ہیں قرآن ہے، قرآن کے ایک ایک حرف پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک آیت پر، ایک ایک سورے پر، ایک ایک پارے پر، ایک ایک لفظ پر ایمان ہے۔ فرشتے ہیں فقط اتنا کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ فرشتوں کا وجود ہے، فرشتے موجود ہیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، ایک ایک انسان کے ساتھ کئی کئی فرشتے موجود ہیں۔ یہ ایمان رکھنا اس کی تفصیل پر اور ان کی حیات پر اور ان کے تخلیق پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے، یہ ایمان سے، عقیدے سے۔ فقط کسی کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ماننا ضروری ہے۔ جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ضروری ہے۔
تو فرشتے ہیں اور ایک ساتھ کئی فرشتے موجود ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے پر اور بازو بھی ہوتے ہیں. فرشتوں کے پر اور بازو بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پر بھی عطا فرماتا ہے, ان کے بازو بھی ہوتے ہیں. اور 2 3 4 قرآن مقدس نے فرشتوں کے بازوؤں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بازو یا 2 بازو ہیں, بلکہ قرآن میں اتنا اللہ نے اشارتاً یہ بیان کیا ہے ہمارے علم کے لیے کہ 2 3 4 ایک فرشتے کو 2 بازو 3 بازو ہیں, 4 بازو ہیں. بلکہ کتنے بازو ہیں روایت میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا عطا کرتا ہے, اور فرشتوں کی تعداد بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا. اس طرح فرماتے ہیں کہ اس بات پر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ فرشتوں کی پروں کی صحیح تعداد اللہ کو ہی معلوم ہے. فرما رہے یہ عقیدہ بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ فرشتوں کے پروں کی صحیح تعداد جو ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر دیکھے. یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھے جبریل امین کے معراج کی شب میں کہ اس کے 600 پر تھے. 600 پر نہیں, ایک فرشتے کو جبریل امین کو ایک رات میں نبی علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا کہ میں نے دیکھے کہ ان کے 600 پر ہیں جبریل امین کے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اسی شب معراج کی شب کا واقعہ ہے. عرض کرتا ہوں تاکہ عقیدے میں پختگی آ جائے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوہ کاف پر ایک فرشتہ ہے جس کا پر اتنا ہے اور اتنا بڑا ہے کہ پورے مشرق تک پھیلا ہوا ہے, مشرق کے کنارے تک, اور ایک دوسرا پر مغرب تک پھیلا ہوا ہے, مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے, اور اس کا پیر جو ہے تحت الثری تک پہنچا ہوا ہے, اور اس کا سر جو ہے عرش اولا تک جا کے چھو گیا ہے. اتنا بڑا, اتنا لمبا چوڑا طویل جسامت کا فرشتہ ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے فرشتوں کی قطار در قطار لگی رہتی ہے. جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بحر نور میں, یعنی نور کے سمندر میں گوتا لگا. گوتا لگانے کے بعد پھر وہ پر نکلتا ہے اس سمندر سے, نور کے سمندر سے. اس کے بعد اپنے پروں کو جھڑجھڑاتا ہے. تو فرمایا کہ جتنے قطرے اور نور کے ٹپکتے ہیں اس کے پروں سے اللہ تعالیٰ اتنے فرشتے اور پیدا فرماتا ہے. اور ہر فرشتے کو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جس شخص نے درود شریف پڑھا ہوتا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی لیں, اللہ نصیب کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جبریل امین فرماتے دوسری ایک روایت کہ کوہ کاف پر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے آگے پیچھے فرشتے قطار در قطار کھڑے رہتے تھے. میں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹے ہوئے پروں کے ساتھ شکستہ حال روتا بلکتا پڑا ہوا ہے. فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری حالت کیوں کر ہو گئی؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا کہ شب معراج جب حضور علیہ السلام یہاں سے ان کا گزر ہو رہا تھا تو میں اپنے تخت نشین تھا, تخت پر بیٹھا تھا, ادب میں کھڑا نہیں ہوا. اب یہ بھی سن لیں عقیدہ کتنا پختہ ہوگا. یہ عقیدے کی بات ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ شب معراج جب آقا علیہ السلام نبی اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے تھے اپنی سواری سے, تو میں ان کے ادب میں کھڑا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کو میری یہ حرکت, میرا یہ عمل پسند نہیں آیا, تو اس نے مجھے پروں سے معذور کر دیا. میرے پر ٹوٹ گئے, میں جب سے معذور ہوں, کہیں جا نہیں پاتا, اور اسی لیے رو رہا ہوں.
پھر عرض کرتا ہے وہ فرشتہ جبریل سے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبریل امین، سید الملائکہ. تو جبریل علیہ السلام سے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقرب ہیں، بہت مقبول ہیں، آپ کا مقام بہت بلند، بڑے فرشتے ہیں آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ مجھے میرے پروں کو بحال کر دے، میرے پر اچھے کر دے. جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین یہ فرشتہ بہت معذور ہو گیا اور یہ عرض کرتا ہے اس کے پروں سے اس کو جو ہے تو بحال فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے کہو کہ میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس کے پر صحیح کر دو. یہ ہے فضیلت درود شریف کا، اس لیے ہمیں خوب کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے فرشتے بھی ہیں، تو فرشتوں کا یہ حال بھی ہوتا ہے. فرشتے میں سب جو ہے معصومین علی الخطا ہوتے ہیں، مگر کبھی اگر غلطی کا گمان بھی ہوا تو یہ حال ہے، جبکہ وہاں گناہوں کا تصور بھی نہیں ہے. فرشتے معصوم ہوتے ہیں. مگر انشاءاللہ میں آج تو وقت ہو گیا، کل عرض کروں گا انشاءاللہ یاد رہا تو، کہ بطور آزمائش اور انسانوں کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو زمین پر اتارا. یہ میں کل بیان کروں گا کہ جب وہ 2 فرشتے زمین پر اترے تو یہ دنیا ایسے ہی نہیں ہے جو جنجال میں ہم پھنس جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم 10-5 منٹ کے لیے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ یہ دنیا بہت کھینچتی ہے. یہ چمبک دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، میگنیٹ ہے، یہ کھینچتی ہے لوگوں کو اپنی طرف، ہے نا. تو اسی لیے اگر ہم دامن بچا کے نکل آتے ہیں تو وہ فرشتوں کے تعلق سے کل میں ہاروت و ماروت نام اگر میں بھولوں گا تو مجھ کو کل یاد دلا دیں، تو میں ان کی پوری جو ہے تو حکایت آپ کے سامنے عرض کروں. اللہ تعالی ہم سب کو ان عقائد کی باتوں کو کرامن سیدھے کندھے پر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اور بائیں کندھے پر یعنی داہنے کندھے پر نیکی لکھنے والا ہے، اور بائیں کندھے پر جو ہے تو برائی لکھنے والا، گناہ لکھنے والا ہے. وہ دونوں کو ملا کر نام ہے کرامن، کاتبین یعنی لکھنے والے. ایسا نہیں کرامن ایک کا نام ہے کاتب ایک کا نام ہے، نہیں، دونوں کاتبین یعنی لکھنے والے فرشتے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ میں اس کے تعلق سے جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو عرض کروں گا. گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی بیٹھیں، اوروں کو بھی دعوت دیں. اس چھوٹے سے درس کی مجلس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ ہمارے لیے ایک مدرسہ ہے. مدرسہ جو باتیں ہم یہاں وہاں اب تک نہیں سیکھ پائے ہوں گے انشاءاللہ ان مجلسوں میں بیٹھ کر کے سیکھ لیں گے. اب مدرسے میں جانے کی عمر نہیں ہے ہماری، ہے نا. اب ایسے ہی جمع ہو کے سیکھنا ہے، اور یہی حکم خدا و رسول ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے.